ویلکم بیک ناظرین. آرٹ آف پالیٹکس, ہمایوں کہتے ہیں آرٹ آف پالیٹکس انہوں نے پریکٹس کی. کیا آرٹ آف پالیٹکس تھی آپ کی؟ مشرف صاحب ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی, دوسری غلطی کے بعد تیسری غلطی. آپ صرف اپنی سروائیول کا سوچ کے وہاں بیٹھے رہے, کوئی آپ نے کچھ نہیں کہا. میں دیکھ رہا تھا گوگل کر کے کہ آپ نے اس وقت لال مسجد کی کرائسس ہوئی, کوئی بیان نہیں آپ کا, نہ حق میں نہ اس کے خلاف. ججز کا معاملہ, کوئی بیان نہیں آپ کا. بلوچستان کے اوپر اتنا کچھ ہو گیا, کچھ نہیں آپ کی طرف سے. میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا, کچھ نہیں. نومبر 3 بھی ہو گیا, کچھ نہیں. تو یہ آرٹ آف پالیٹکس نہیں. دیکھیے, وہ تو آپ نے سوال پوچھا کہ آپ چودھریوں سے اور شوکت سے جو آپ کے مخالف ہونے چاہیے تھا, آپ کس طرح چلے. میں آپ سے بالکل اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. آج کل جو ہم بڑے بڑے بیانات سنتے ہیں ہر کسی کے, انکلوڈنگ چودھری برادان کے, جی میں نے فلاں چیز پہ بھی اپوز کیا مشرف کو, اور جی آج خورشید قصوری صاحب کا بھی بیان ہے, اور یہ میرے بڑے بھائی ہیں, شاید میں نے بھی کبھی یہ بیان دیا ہو. دیکھیے, میں خود قصوروار ہوں. اندر سے ہم بہت چیزوں کے خلاف تھے. فار ایگزامپل یہ جو جوڈیشل ایکشن ہوا تھا, اس کے ڈیفینیٹلی مطلب آپ کی دل کی کیا بات ہے؟ میں نے بڑی سچ سچ بتائیں, میں نے بڑی آئی تھنک کہ جب طاقت کا زوم آ جاتا ہے نا جی, تو انسان پھر غلطیاں کرتا ہے, اور وہ غلطی ایک ہوئی بہت بڑی. آپ نے کسی سٹیج پہ بھی مشرف کو نہیں کہا؟ دیکھیں, ہم لوگ آنیسٹلی ہم لوگ ان سیاسی ڈیسیجنز میں کابینہ تو 99.9% شامل ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن ایز پلیئرز میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ جوڈیشل کرائسس میں کچھ ہو جائے, لال مسجد میں کچھ ہو جائے. بٹ بات یہ آپ نے صحیح کہا, یہ آدمی پبلکلی بولتا, اور ہوتا تو یہ ہے پارلیمانی نظام میں کہ اگر آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو آپ کہیں یہ لو جی پکڑو میں جا رہا ہوں. یہ ہم میں سے کسی نے نہیں کیا. اس لیے ابھی یہ کوئی نہ کہا کرے کہ فلاں ٹائم پہ میں نے مخالفت کی تھی, اور کیونکہ اگر چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر غلط فیصلہ جو مشرف نے کیا تھا, تو چودھری شجاعت صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنی پرائم منسٹری, چیف منسٹری, فیڈرل منسٹری یا پارٹی کی صدارت, پنجاب کی صدارت کہتے لو ہم اس سے ایگری نہیں کرتے, ہم جا رہے ہیں. تو سارے حمام میں وہ اور بات ہوتی پھر. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دل کی بات کیا ہے؟ لال مسجد میں جو کچھ ہوا, کسی سٹیج پہ بھی آپ نے سوچا یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی, پرابلمز جو ہیں وہ بہت بڑے ہیں, بڑے میکرو ہیں, اور اس میں ایک جو مائکرو چیز ہوتی ہے وہ پھر بلو اپ کرتی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ. مجھے پھر ایک بات بتائیں, میں نے ایک بات سنی تھی, مجھے یہ بتایا گیا تھا, آپ بھی اس محفل میں موجود تھے جب یہ بات ہوئی. کسی نے کہا پرائم منسٹر صاحب کو, شوکت عزیز صاحب کو, کہ یہ لال مسجد کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کریں, اس کو کسی طریقے کے ساتھ. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ چلنے دیں ابھی تھوڑا سا, ذرا ججز کا معاملہ جو ہے یہ ذرا فرنٹ پیج سے ہٹے گا, اس کو چلنے دیں. کیا ایسی کبھی بات ہوئی آپ کے سامنے؟ مجھے تو بتا دیں. دیکھیے, اب آپ مجھے پرووک کر رہے ہیں. جو شوکت عزیز صاحب کے بارے میں مجھے صحیح چیزیں پتہ ہیں, میں ہمیشہ بتا دیتا ہوں. تو ایسی کبھی کوئی بات میں نے کہا کہ آئی پرسنلی تھنک کہ اسٹیل مل ایشو میں شوکت صاحب نے انٹائز کیا پریزیڈنٹ صاحب کو کہ وہ کوئی ایکشن لیں. انٹائز سے مراد انہوں نے ان کے کان بھرے اور ان کو کہا کہ یار کچھ کریں, یہ جج صاحب تنگ کر رہے ہیں, جج صاحب لے بیٹھیں گے ساروں کو. تو یہ پتہ یہ جو آپ کابینہ میں کبھی ایسی بات ہوئی جج صاحب کی؟ کابینہ میں honest to God, وار آن ٹیرر, جوڈیشل کرائسس, لال مسجد, میڈیا کے خلاف آج تک کبھی ڈسکس نہیں ہوا. یہ فیصلے کہیں اور ہی ہوتے, پتہ نہیں کہاں ہوتے تھے, کابینہ میں نہیں ہوتے تھے. کمال ہے ویسے, کمال ہے. میڈیا کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہو گیا. مجھے یاد ہے کہ میڈیا میں جب کریک ڈاؤن ہوا تو وہ تو کابینہ میں ڈسکس کرنا چاہیے تھا آپ کو ہر چیز. پھر the highest decision making forum in this system is the cabinet. Yes. Not even the prime minister, it's the cabinet. Okay. آپ کامرس منسٹر تھے. آپ کو یاد ہے کہ آپ کامرس ایز اے منسٹر فار کامرس آپ نے کوئی تیر مارا ہو جو کہ آپ کو یاد ہے کہ جی یہ میں نے ایک زبردست کام کیا تھا جو انڈیور کرے گا, جو رہے گا؟ ایک تو جی دیکھیے 7.8 بلین سے when we left we were close to 20 billion in exports. Number one, trade diplomacy, جو کہ مطلب وجود میں نہیں تھا. مجھے یاد ہے آپ بڑے دورے کرتے تھے, کبھی WTO, کبھی USA. دیکھیں وہ تو ملٹی لیٹرل ٹریڈ میں WTO میں ہم ہر قسم کا اگریمنٹ, جب سے پاکستان بنا ہے ہم WTO اور سے پہلے گیٹ کے ممبر رہے ہیں, لیکن آج تک ہم نے نیگوشیٹ کبھی اپنے لیے نہیں کیا. ہم بڑے ایکٹیو پارٹیسپینٹس اور امپورٹنٹ پارٹیسپینٹس WTO کے بنے. اور ٹریڈ ڈپلومیسی, بڑے ٹریڈنگ پارٹنر کے ساتھ EU, یونائٹڈ اسٹیٹس, ایشیان, چائنا, جاپان, ان سب سے جو ہم نے اب ٹریڈ کے معاہدے کیے اور جو بات چیت ہو رہی ہے, یہ سب میرے دور کی ابتدا ہے. تو آپ کا خیال ہے you have definite achievements as commerce minister? I would think so. I think basically اگر آپ میری 5 ٹریڈ پالیسی جو میں نے اناؤنس کی دیکھیں
تو ہم نے اسٹرکچر بنیاد ہر چیز کی رکھی ہوئی ہے ادھر. مجھے یہ بات بتائیں, ہر گورنمنٹ جب آتی ہے تو ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ کی بات شروع ہوتی ہے, مگر بات آگے نہیں بڑھتی. مجھے سچ سچ بتائیں, یہ آپ کے اوپر کیا پابندیاں تھیں؟ کیا ٹریڈ ود انڈیا کا جو پالیسی میٹر ہے یہ فوج کے ہاتھ میں ہے؟ یہ آپ کے لیے آؤٹ آف باؤنڈس تھا اس بات کو کرنا؟ دیکھیے, مجھے کبھی فوج نے یہ نہیں کہا کہ ایسے کرو ویسے نہ کرو, یا پریزیڈنٹ صاحب جو کہ آرمی چیف تھے. بٹ جنرلی جو ایک کنسنسس ہے وہ یہ ہے اب فی الحال کہ اگر پولیٹیکل میٹرز میں پروگرس ہوگی تو ادر ایشوز انکلوڈنگ ٹریڈ وی ول شو پروگرس ان دیٹ ٹو. نا مجھے ایگزیکٹلی میں تیار تھا, مجھے ایگزیکٹلی پتا تھا کہ میں انڈیا سے کیسے نیگوشیٹ کروں گا, اور میں ابھی وہ اسٹریٹجی بتانا نہیں چاہتا کیونکہ اب جس سے نیگوشیٹ کرنا اس کو آپ کی اسٹریٹجی نہیں پتہ ہونی چاہیے. بٹ وی ور ویری کلیئر ان آور مائنڈس کہ ہم کس طرح ٹریڈ کھولیں گے, کیا کریں گے, انڈیا کے ساتھ کیسے چلیں گے. دا مومنٹ وی گیٹ دی گرین سگنل کہ موو اہیڈ ان ٹریڈ. گرین سگنل کہاں سے آنا تھا؟ گرین سگنل آتا ہے جی اوپر جب فیصلے ہوتے ہیں, فارن آفس, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, کیبنٹ میں ڈسکس ہوتا تھا انڈیا؟ ناٹ ٹو مچ, مطلب پازیٹیو لسٹ کو ایکسپینڈ کر دو تو وہ اس کے علاوہ چھوٹی موٹی مارجنل قسم کی ٹنکرنگ کر, یا اگر آپ نے سیفٹا سائن کیا تو obviously وہ تو. اب یہ سیفٹا اور یہ ایم ایف ایم سٹیٹس, مجھے یاد ہے کہ یہ سارا ایشو آپ کے دوران when you were کامرس منسٹر یہ پھر کھڑا ہوا, اور میری اور آپ کی گفتگو بھی ہوتی رہی. میں آپ سے پوچھتا رہ گیا کہ بھائی یہ موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس جو ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, انڈیا نے آپ کو دے دیا ہے, آپ اگر دے دیں گے تو آسمان نہیں گر جائے گا. تو کیوں نہیں میڈیا کو آپ سمجھاتے کہ اس کے کوئی خاص معنی نہیں ہیں, مگر آپ پھر بھی کتراتے رہے. آپ نے کبھی, مجھے یاد ہے آپ نے اس کو ایکسپلین صحیح نہیں کیوں. اس لیے کہ میں ایم ایف این ان کو دوں گا when I get something in return. India has huge non-tariff barriers, اور میں اس کو ایم ایف این کے چکر میں ایک بائیلیٹرل ٹریڈ اگریمنٹ جو کہ سیفٹا پلس ہو وہ کیوں نہ سائن کروں, وہ میرے لیے زیادہ بینیفیشل ہوگا. تو ہم ایم ایف این دینے کو تیار ہوں, بٹ کچھ لے کے دوں گا نا جی, ایسے تو نہیں دوں گا. تو اس کا مطلب ہے آپ پھر تیاری کر رہے ہیں کامرس منسٹر بننے کی؟ آپ لے کے دیں گے؟ میں تو اپنے دور کی بات کر رہا تھا نا جی, کہ آپ میرا اس پر سوچ کیا تھی. اچھا چلے ابھی ایک بریک لے رہے ہیں ناظرین, ویل کم بیک.